السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائی۔ بلوغ المرام کی حدیث نمبر 50 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث میں جو مشکل کلمات آئے ہیں لکھ لیں۔ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، رأى کے معنی دیکھا، رأى کا معنی ہوگا دیکھا، رجلا رجل کے معنی آدمی، رجلا رجل اس کا معنی ہوگا آدمی، وفی قدمہ قدم معنی قدم پیر، مثل الظفر مثل معنی طرح جیسا، ظفر معنی ناخون، ظفر معنی ناخون، لم یصبہ الماء لم یصبہ نہیں پہنچا، لم یصبہ نہیں پہنچا نہیں لگا، الماء معنی پانی، فقال ارجع ارجع لوٹ جا، واپس ہو جا، ارجع کا معنی ہوگا واپس ہو جا، لوٹ جا، فأحسن وضوءک احسن اچھا کرو، فأحسن اچھا کرو، عمدہ کرو، وضو معنی وضو، وضوءک تمہارا وضو، وضوءک تمہارے وضو کو، یعنی اپنے وضو کو، کاف معنی تمہارا، فأحسن وضوءک اپنے وضو کو اچھا کرو، یعنی اچھی طریقے سے وضو بناؤ۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، رأى النبی نبی نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، رجلا ایک آدمی کو، رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی قدمہ اور اس کے پیر میں، یعنی ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے پیر میں، اس کے قدم میں، مثل الظفر لم یصبہ الماء، مثل الظفر ناخون کے مانند، ناخون کی طرح، لم یصبہ الماء وہاں پر پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی ناخون کے برابر جو جگہ ہوتی ہے، ناخون کی جو مقدار ہے، ناخون کی جو کمیت ہے، یعنی جو اس کا حجم ہے، لم یصبہ الماء اتنا پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی پیر میں ناخون کے برابر، یعنی تھوڑی سی جگہ، معمولی سی جگہ، لم یصبہ الماء پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی وضو آدمی کیا تھا لیکن وضو کرتے وقت پیر صحیح سے نہیں دھلا اور ناخون کے برابر جگہ باقی رہی، یعنی جگہ خشک رہی،
لم یصبہ الماء، پانی وہاں پہ نہیں پہنچا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، ارجع، لوٹ جاؤ، ارجع، لوٹ جاؤ، واپس ہو جاؤ۔ کہاں لوٹ جاؤ، کہاں واپس ہو جاؤ؟ یعنی جہاں سے وضو کر کے آئے تھے، وضو کی جگہ پہ جاؤ، وہاں پہ پانی کا استعمال کرو، وضو بناؤ۔ ارجع، آپ نے واپس کر دیا، کہا واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ ارجع، لوٹ جاؤ۔ فاحسن وضوءک، اپنے وضو کو اچھا کرو، یعنی اچھی طرح تم وضو بنا کر کے آؤ۔ ارجع، واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فاحسن وضوءک، اپنے وضو کو اچھا کرو، یعنی اچھی طرح مکمل وضو بنا کر کے آؤ، کہ جسم میں یعنی اعضائے وضو میں، یعنی ہاتھ پاؤں چہرہ وغیرہ جو وضو میں دھلے جاتے ہیں، اس میں کہیں کوئی جگہ خشک باقی نہ رہے، سب اچھی طرح سے تر ہو جائے، بھیگ جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس کر دیا۔ حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وفی قدمہ مثل الظفر، کہ ان کے پیر میں، ان کے قدم میں ناخن کے برابر، لم یصبہ الماء، پانی نہیں پہنچا تھا، یعنی وضو کر رہے تھے، پیر دھلے تھے، لیکن پیر میں ناخن کے برابر جگہ خشک تھی، وہاں پہ پانی نہیں پہنچا تھا۔ جب آدمی پیر دھلتا ہے یا ہاتھ دھلتا ہے یا چہرہ دھلتا ہے، اور اگر پورے حصے کو دھو لے، اگر کچھ حصہ چھوٹ جائے تو وہ نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ یہاں پر پانی نہیں پہنچا ہے، یعنی وہ سفید سفید نظر آتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خشک حصے کو دیکھا جو معمولی حصہ تھا، ناخن کے برابر تھا، لم یصبہ الماء، پانی، وضو کا پانی وہاں پہ نہیں پہنچا تھا، یعنی پورا اچھی طریقے سے دھلا نہیں گیا تھا۔ آپ نے فرمایا ارجع، واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فاحسن وضوءک، اپنے وضو کو اچھی طرح کرو، یعنی دوبارہ پھر سے وضو بنا کر کے آؤ، مکمل وضو بناؤ، یعنی ایسا وضو بناؤ کہ جو اعضاء وضو میں دھلے جاتے ہیں وہ کہیں کسی بھی طریقے سے خشک باقی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ نے واپس کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اگر وضو خراب ہوگا، وضو اگر صحیح نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی قبولیت کے لیے وضو شرط ہے۔ وضو درست ہوگا، نماز درست ہوگی، وضو صحیح نہیں، نماز درست نہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے ان کو واپس کر دیا اور دوبارہ وضو بنانے کا حکم دیا۔ ارجع، لوٹ جاؤ، فاحسن وضوءک، اپنے وضو کو اچھی طرح کرو، یعنی اچھی طرح وضو بنا کر کے آؤ۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، وضو میں پیر کا دھلنا فرض ہے۔ وضو میں پیر کا دھلنا، قدم کا دھلنا فرض ہے۔ تو یہ حدیث رد ہے شیعہ پر، یعنی شیعہ لوگ وضو بناتے ہیں، پیر نہیں دھلتے ہیں، وہ پیر پر مسح کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہم وضو کی حالت میں پیر دھلنے کے بعد جب موزہ پہنیں گے تب اس پر مسح کریں گے۔ شیعہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ پیر پر مسح کر لیتے ہیں، نہیں، پیر نہیں دھلتے ہیں، بس پیر پر مسح کر لیتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی کہ شیعہ کا یہ طریقہ شرعاً غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ وضو میں پیر کا دھلنا فرض ہے، پیر پر مسح کرنا جائز نہیں، موزے پر مسح کرنا جائز ہے۔ یعنی وضو کی حالت میں پیر دھلنے کے بعد اپنے پیر کو اگر موزے میں داخل کی ہیں، موزہ پہن لیے ہیں، تب اس پر مسح کر سکتے ہیں، تب موزہ پر مسح کرنا جائز ہے، لیکن پیر پر، مطلق پیر پر مسح نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی، غلطی پر، غلط کام پر، منکر پر روکنا چاہیے۔ جیسے پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے پیر میں پانی نہیں پہنچا ہے، آپ نے روکا، یعنی ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو منکر پر روکنا چاہیے۔ کوئی غلطی نظر آ رہی، دیکھ رہے ہیں تو ٹوکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، سمجھانا چاہیے، نصیحت کرنا چاہیے۔ دوسری بات معلوم ہوئی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ امام کی نظر تیز ہونی چاہیے۔ امام کی نظر جو ہو سماج کے لوگوں پر گہری ہونی چاہیے، وہ دیکھے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں۔
کہ لوگوں سے کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا گناہ ہو رہا ہے، لوگ کیسے چل رہے ہیں، لوگوں کا میلان کیا ہے، رجحان کیا ہے. تو امام کی نظر جو ہو، نگاہ جو ہو، بہت دور ہونی چاہیے، تیز ہونی چاہیے. وہ لوگوں پر نظر رکھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو سمجھا سکے، نصیحت کر سکے. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر وضو میں کچھ خرابی ہو تو پھر سے اچھی طرح وضو کرنا چاہیے. یعنی وضو کر رہے ہیں، وضو ہو گیا، مسجد میں آ گئے، کسی نے کچھ بتایا کہ خرابی ہے، وضو صحیح سے نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ کمزوری ہے، یہ حصہ باقی ہے، تو پھر سے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. پھر سے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. کیوں دوبارہ وضو کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر وضو درست نہیں ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی. کیونکہ نماز کی قبولیت کے لیے وضو یعنی طہارت یہ شرط ہے، وضو کرنا ضروری ہے. یعنی جس طرح وضو کرنے کا حکم دیا گیا، ہاتھ ہے، کلی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، چہرہ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، مسح کرنا ہے، پیر دھلنا ہے، تو یہ وضو جو ہے نماز کے لیے شرط ہے. وضو درست ہوگا نماز درست ہوگی، وضو خراب ہوگا تو نماز خراب ہوگی. تو اس لیے اگر کچھ کمی محسوس ہو، کچھ غلطی ہو جائے، کوئی حصہ چھوٹ جائے، تو پھر سے دوبارہ وضو کرنا چاہیے. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ وضو اچھی طرح سے کرنا چاہیے. وضو اچھی طریقے سے کرنا چاہیے کہ کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو، اعضائے وضو میں سے کوئی بھی حصہ خشک باقی نہ رہے. مکمل اچھی طریقے سے وضو کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت کی روشنی میں مکمل اچھی طریقے سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.